حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سادات کرام سے تعلق تھا، سید زادے تھے۔ سادات کرام کو اللہ یہ عزت دیتا ہے کہ پیدائشی طور پر بھی ان لوگوں کے پاس سند ہوتی ہے کہ ان کی عزت کرنا امت پہ ضروری ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، یہ ان کو فضیلت ہوتی ہے۔ بابا صاحب فرماتے میرے پاس فضیلت تھی، عظمت تھی، میں سید زادہ تھا اور گیلانی سید غوث اعظم کی اولاد، لیکن آپ فرماتے ہیں مجھے پتا تھا کہ اندر سے میں خالی ہوں۔ ہمارے زمانے میں کچھ برادریاں ایسی ہیں جن کو ہم لوگوں نے بڑا بنا دیا ہے، وہ بڑے بن گئے ہیں، نیچے اترنے کو تیار نہیں۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ زیادتی دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ اصل مجرم وہ نہیں جو اپنے آپ کو بڑا جانتا ہے، اصل مجرم وہ ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، وہ اصل مجرم۔ تو اس زمانے میں سادات کرام کی بڑی عزت تھی، بڑا نام تھا۔ تو بابا صاحب کہتے ہیں میرے گھر میں پیری مریدی تھی، ابا جی بھی پیر، دادا جی بھی پیر، پردادا جی بھی پیر، سارے پیر تھے، لیکن میں جب اپنے دل پہ نظر ڈالتا تھا تو خالی تھا معاملہ، شے کوئی نہیں تھی پاس۔ ہاتھ چموا لینا، نذرانہ لے لینا بات ٹھیک ہے، لیکن نہ علم نہ معرفت، کوئی شے نہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جب پلٹ کے دیکھا نا، پورے علاقے پہ نظر ڈالی تو ایک درویش بابا، ایک سادہ بابا سائیں عنایت قادری، جس کی کوئی بڑا نام نہیں، کوئی بڑی برادری نہیں، اور کام اس کا کیا ہے، رمبا لے لیتا اور سارا دن کھیتوں میں محنت کرتا، لیکن جب مغرب ہوتی تو اس بابے کی مجلس سجتی، اور کہتے ہیں جب ایک دفعہ وہ اللہ کہتا تو اس کی تھاری داڑھی آنسوؤں سے بھر جاتی، اور جب عشاء کے بعد وہ حضور پہ درود پڑھنا شروع کرتا تو لگتا یہ کہ یہ سادہ نہیں پڑھ رہا، یہ مصطفیٰ کی زیارت کر کے درود پڑھ رہا۔ فرماتے ہیں میری ساری برادری کو پتا تھا کہ اس کے پاس معرفت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سید ہیں، وہ رائی ہیں، اب وہاں جائیں بت توڑیں کیسے، ٹوٹتا ہی نہیں، بہت بڑی مصیبت ہے، کیسے ٹوٹے گا؟ لوگ کہیں گے تو مولوی کے پاس جاتا ہے، تو یہ ہو گیا ہے ساری زندگی گناہ کرتے رہو، ظلم کرتے رہو، ہمیں تانے کا ڈر نہیں۔ درویش کے پاس جائیں تو لگتا ہے کوئی تانا دے گا کہ کدھر چلا گیا، کدھر چلا گیا؟ جے کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئے پنجے سٹیے نا، تو یہ کر نار دے نام دی ملے سولی، چوٹا چوٹ لئے پشانٹیے نا۔ بابا صاحب کہتے ہیں میں روز اپنے آپ سے جنگ کرتا کہ جاؤں کہ نہ جاؤں۔ 2 4 5 لوگوں سے میں نے مشورہ کیا تو کہنے لگے تو سیدوں کو بدنام کرے گا، اب تو سادات کو بدنام کرے گا کہ سید ہو کے کسی کے دروازے پہ جاتا ہے۔ بابا صاحب کہتے ہیں ایک دن لڑتے لڑتے میں تھک ہی گیا، میں چلا ہی گیا، میں نے کہا نہیں، اندر کا بت توڑوں گا تو بات بنے گی۔ کہتے قصور کا میں رہنے والا تھا اور مجھے سمجھانے کے لیے اچ شریف سے، جہاں کے آپ رہنے والے تھے، جو پچھلا علاقہ تھا، وہاں سے بڑے بزرگ بلائے گئے کہ بلے شاہ کو سمجھاؤ۔ کہتے ہیں وہ بابا جی جب آئے تو میں پہچان گیا برادری کے، قبیلے کے، علاقے کے بڑے۔ میں جب ان کے قریب گیا تو وہ نہیں مجھے جانتے تھے، بزرگ تھے، میں تو جانتا تھا نا، تو مجھے کہنے لگے بیٹے کون ہو؟ تو میں نے کہا حضور میری تو پہچان ہی کوئی نہیں، میری تو کوئی پہچان نہیں، آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے ایسی اچیرے، ساڑی ذات اچیری، کیونکہ اچ شریف اچ رہنے ہیں، تو اب تو بتا۔ تو بابا صاحب کہنے لگے ایسی قصوری تے ذات بھی قصوری، کیونکہ ویچ قصور دے رہنے ہیں، وہ جو چھوٹے تو اپنا قصور مانتے ہیں، ہاں جے کوئی سانو اچھا مل جائے تے نیویں ہو بھینے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کو بڑا سمجھایا۔ بابا جی کہنے لگے حضور میں کیا کروں؟ میں جب اس درویش کے پاس جاتا ہوں تو مجھے رب یاد آتا ہے، جب میں اس کے پاس جاتا ہوں تو میرے من کی میل کچیل دھو ڈالتا ہے، اور میں اس کی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہوں تو لگتا ہے کہ مدینے والا رسول بھی مجھے مسکرا کے دیکھ رہا ہے۔ میری مجبوری ہے، میرے وہ جو اندر کے باطن کے میل ہے نا، اس نے دھو ڈالے، اور کہا حضور آپ تو کہتے ہیں اس کے پاس نہ جاؤ، میرا تن تو گھر میں ہوتا ہے، میرا من اسی کے پاس رہتا ہے، میں اسی کے ساتھ رہتا ہوں، اسی کے پاس بیٹھتا ہوں، اسی کے پاس ہوتا ہوں، اور میری کشش اتنی سخت ہے کہ اب میرا گزارا نہیں، اب اسی کے ساتھ جیڑا بلے نو سید آکھے انہوں دوزخ میں نے سزائیں۔ اب اس کی تشریح بڑے بڑے لوگوں نے اپنے اپنے رنگ میں کی ہے، کچھ نے کہا بابا جی نے بد دعا دی ہے،
یہ بد دعا ہے، اگر کہا تو الجھ جاؤ گے، لیکن ہیں بھی وہ سید جھوٹ بھی نہیں. کچھ کہتے ہیں بد دعا دی ہے اور کچھ کہتے ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں. اگر کسی نے یہ لفظ کہا تو وہ یاد رکھے وہ جڑا بلے نو سید آکھے انہوں دوزخ ملنے سزائیں، تو جڑا بلے نو رائیں آکھے وہ جنت پینگا پائیں. صلاۃ والسلام نے پوچھا عبداللہ بن ابی سلول سے تو نے یہ کہا ہے؟ کہنے لگا شابک اللہ میں نے بات ہی نہیں کی. ہاں. اب لوگ کہنے لگے کہ زید تو نوجوان ہے تو یہ بوڑھا آدمی ہے، چلو صحیح کہتا ہوگا. حضور بھی خاموش ہو گئے. اللہ پاک نے قرآن مجید نازل فرما دیا، فرمایا اللہ نے سن لی ان کی بات جنہوں نے یہ کہا ہے. اور پھر لفظ بڑے حسین ہے، فرمایا یہ کہتے ہم عزت والے ہیں؟ نہیں، وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. فرمایا عزت تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کے رسول کے پاس ہے، اور عزت تو مومنوں کے پاس ہے، مومنین کے پاس عزت ہے. یہ قرآن پاک نے سارا مضمون بیان کر دیا کہ عبداللہ بن ابی سلول غلط کہتا ہے اور حضرت زید صحیح کہتے. حضور نے کچھ نہیں فرمایا، جا رہا ہے قافلہ. جب مدینے کی سرحد آ گئی نا، حدود مدینہ منورہ کی شروع ہوئی، تو عبداللہ کا اپنا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ بن عبداللہ تھا، اپنا بیٹا اس کا بڑا مخلص جانثار غلام تھا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ تلوار لے کے مدینے کی حد پہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میرے باپ تو نے اتنی بے ایمانی کے لفظ کہے کہ میں ان کو نکال دوں گا. کہے اپنی زبان سے کہ میں ذلت والا ہوں، رسول پاک کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی، کہے ورنہ میں تیری گردن کاٹ دوں گا. بول کہے حضور بھی عزت والے اور نبی پاک کے غلام بھی عزت. کہے اپنی زبان سے کہے میرے رب کا یہ فرمان ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ابھی میں خود تیرے لیے تیری شانوں کو بلند فرما دوں گا. تو تو دشمن ہو کے کہنے لگا میرے بیٹے مجھے معاف کر دے، مصطفیٰ تو بڑی عزتوں والے ہیں، ان کے غلام شانوں والے. جب بیٹا تلوار لے کے سامنے کھڑا ہوا، شہرت ہوئی. اب نبی پاک نے حضرت عمر کی طرف دیکھا، کہا عمر تیری بات صحیح تھی، اب جو ہوا یہ زیادہ صحیح تھا. وہ میں نے تجھے کہا حوصلہ کر، تدبر کر، وقت کا انتظار کر، یہ صحیح ہوا کہ وہ صحیح تھا. تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ. اتنی اچھی رائے. وقت فیصلہ کرتا ہے، تدبر سے چلے، دانائی سے چلے، علم پیدا کرے، بردباری. ہمیں کئی دفعہ سجدہ صاف کرنا پڑتا ہے، ہم جو کہتے ہیں بات اس کے الٹ نکل آتی ہے. ہم کسی شخص کے بارے میں کوئی تبصرہ کر بیٹھتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ایسا تھا ہی نہیں، ہم نے غلط بات کر. ہم بغیر تحقیق کے، بغیر تفتیش کے، حوصلہ نہ ہونے کی وجہ سے، صبر نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت سارے کام کر گزرتے ہیں، پھر ہمیں نقصان ہوتا ہے. اپنی زندگی میں علم نہ چھوڑیں، حوصلہ نہ. لڑائیاں ہوتی ہیں نا گھروں میں، اس کی وجہ خامد ہوتا ہے، بیوی نہیں ہوتی. یہ بات گھر جا کے بتانا کہ آج انہوں نے کہا. لڑائی کی وجہ کون ہوتا ہے؟ نہ بولو تسی پر میں تے آنکھ ہی چھڑیا ہے، وہ تو ریکارڈ ہو گیا ہے. لڑائی کی وجہ کون ہے؟ جڑے باتیں لڑتے نے وہ پوندے ہی نہیں پے. وجہ کون بنتا ہے جی؟ کیوں بلا؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی اگل آدھی ہے تو تیری تو پوری ہے نا. جس کا مطلب ہے لڑائی اگر بچ سکتی تھی تو مرد کی وجہ سے بچ سکتی تھی، گھر میں امن ہو سکتا تھا. کہتے ہیں جی بڑی بیوقوف ہے میری سنتی نہیں. تو میں نے کہا جو اس سے بحث کر رہا ہے وہ سیانا ہے؟ بولیں جو بحث کر رہا ہے وہ عقل مند ہے؟ بندہ تو چلو تھا وہ دانشور شیکسپیئر، باتیں بعض اوقات اس کی کچھ ایسی ہیں. اس سے کسی نے پوچھا تھا عورتوں سے کون جیت سکتا ہے بحث میں، تو اس نے کہا تھا وہ جو ان سے بحث نہ کرے، جو ان سے بحث. تو بھائی تو وجہ اس لیے کہ حوصلہ تو نہیں کرنا تھا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بی بی ٹیڑھی لکڑی ہے، سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. سیدھی تو پھر کتنا بیوقوف ہے جو پتھر سے سر رگڑ رہا ہے، کتنا نادان ہے جو یہ حرکت کر رہا ہے، دریا میں چھلانگ لگا کے کہتا ہے ڈوبوں گا نہیں. تو بھائی حوصلہ پیدا کر، علم پیدا کر. بہت ساری ایسی باتیں کرے گی جس میں اشتعال آئے گا، فٹافٹ 3 لفظ طلاق کے دے دیے، اب بھاگا گیا مفتی صاحب کے پاس، اوہو 4 بچوں کا کیا بنے گا. اور یہ بات پکی ہے کہ بچوں کو صرف ان کی ماں ہی پال سکتی ہے.
ان کی ماں. وہ بات مجھے نہیں بھولتی. ایک شخص نے بیوی کو طلاق دے کے دوسری شادی کی. اس کا بیٹا تھا 10 سال کا. اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے بتا پرانی اماں صحیح تھی یا یہ صحیح ہے؟ اس نے کہا نہیں ابا وہ تو جھوٹ بڑے بولتی تھی، یہ صحیح ہے. وہ جھوٹی تھی، وہ جھوٹ بڑے بولتی تھی میری سگی اماں، یہ سچ بولتی ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا اس لیے کہ میں کوئی شرارت کرتا تھا تو میری سگی اماں مجھے تھپڑ مارتی تھی اور کہتی تھی تجھے روٹی نہیں دینی، جا دوڑ جا گھر سے. تو میں دوڑ جاتا تھا تو جھوٹ بولتی تھی نہیں دینی، پھر آدھے گھنٹے کے بعد مجھے ڈھونڈنے لگ جاتی تھی، ڈھونڈ کے لاتی تھی، پھر میری منت کرتی تھی، پھر مجھے کہتی تھی نہ مجھے ستایا کر، پھر میرا ماتھا چومتی تھی، پھر میری مرضی کا کھانا بنا کے دیتی تھی، پھر میرے منہ میں لقمے ڈالتی تھی. جھوٹی تھی، پہلے کہتی ہے نہیں دینی پھر پیچھے بھاگتی ہے. یہ سچی ہے. میں شرارت کرتا ہوں تو تھپڑ مار کے نکالتی ہے، پھر میں منتیں کرتا ہوں پر روٹی نہیں دیتی، پیر پکڑتا ہوں نہیں دیتی. سچ بولتی ہے، اپنی بات پہ ڈٹ جاتی ہے. او بھائی بچے اس کی ماں ہی پال سکتی ہے. تو نے 3 جملے کہتے سوچا ہی نہیں، تیرا کا گیا تو یہ تو نئی بیوی ملے گی، اور اس کا بھی کیا گیا، اس کو بھی شاید شوہر مل جائے. ان پھولوں کی پرورش صرف ان کا مالی کر سکتا ہے، دوسرا کر سکتا تو تو نے حوصلہ ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے غلطی بیوی کی تھی پر تو مرد تھا نا، تیرے پاس تو دلیری تھی. فٹافٹ 3 طلاق کے جملے کہہ دیے. اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جائز کام بڑے ہیں پر طلاق جائز تو ہے پر میرے رب کو پسند نہیں، اللہ کو پسند. تو نے مالی بگا دیا جس نے تیرے گھر کا باغ سینچنا تھا. تو بھائی یہ حوصلہ نہیں. درجنوں طلاقیں، 20 کیس، اور ابھی وہ شادی کے پورے کپڑے نہیں پہنے تو طلاق پہلے. اس کی وجہ یہ کہ حوصلہ نہیں، صبر نہیں، رضا نہیں. ہم احساس نہیں کرتے. اگر تو یہ سمجھ جائے کہ بس اللہ نے جو میرے لیے بہتر سمجھا مجھے دے دیا، صحیح ہے میری آزمائش ہے، کیا ہے کچھ ہے، جو اس نے بہتر سمجھا مجھے اس نے، پھر تو سکھی ہو جائے، تیرے لیے جینا آسان ہو جائے، پھر تو بہت ساری پریشانیوں سے آزمائشوں سے دور ہو جائے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں حوصلہ کرنے کا حکم دیا، دلیری. 2-3 سال شاید پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال حج کے موقع پہ نا، ہمارے پاکستان میں تو بڑے بڑے انوکھے واقعات ہوتے ہیں. سننے سے کیا، میں کہتا ہوں وہ عبرت کے لیے ہوتے ہیں. جعلی ویزے لگوا دیے حج کے کسی ایجنٹ نے، اللہ کے مہمانوں کو بھی لوگ لوٹ لیتے ہیں. جعلی ویزے لگوا دیے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستانی ایئرپورٹ سے گزر بھی گئے وہ ویزے والے، اور احرام باندھے لوگ جدے پہنچ گئے. 4 آدمی تھے، انہوں نے ویزا دیکھا تو کہا نکلی، آپ کو واپس جانا پڑے گا. اگلی فلائٹ سے وہ لوگ واپس آئے. آپ مجھے بتائیے ان کی جب وہ چھوٹے چھوٹے کلپ آئے، میڈیا نے ان کی باتیں سنی تو ان کے آنسو نہیں تھمتے تھے. ایک آدمی احرام باندھ کے گیا ہے، معمولی سمجھتے ہیں آپ؟ میرے جیسا غریب آدمی کبھی اس نے ارادہ کیا اور مدینے جانے کا لیٹ ہو جائے تو کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے. کچھ مجبوریاں پیروں میں آ جائے، نہ جا سکے تو پتہ نہیں کتنی توبہ کرنے کو دل کرتا ہے کہ کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی، کوئی ایسی بات تو نہیں نکل گئی. یقین کرے طبیعت پریشان ہو جاتا، یار کوئی ایسا کام تو نہیں ہوگا جس کی وجہ سے یہ بات ہوئی. 4 آدمی لوٹ آئے، حالات خراب ہو گئے، لوگ رو رو کے قصے سناتے تھے. لیکن میرے رسول پاک علیہ السلام کا حوصلہ دیکھو. حضور کعبے کا بھی کعبہ، حضور مالک، حرم کے مالک مطلق، جن کے صدقے اللہ نے کعبہ کو بیت اللہ بنایا. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. حضور 1400 صحابہ کو لے کے گئے عمرہ کرنے. مقام حدیبیہ پر پہنچے تو کافروں نے روک لیا، ہم عمرہ نہیں کرتے. تو اور میں خادم اور جو وارث و مالک ہیں 1400 صحابہ، ہم نہیں عمرہ کرنے دیتے، واپس جائیے. صلح لکھی جا رہی ہے. صلح کی شرطیں کیا ہیں؟ مکے سے کوئی آدمی غلطی سے بھی مدینے چلا گیا، مکے کا آدمی، تو مسلمان اگر ان کے ظلم سے تنگ آ کے، مکی مسلمان
काफिरों के जुल्म से तंग आके मदीने चला गया तो मदीने वाले वापस करेंगे, और अगर मदीने से कुछ शख्स गलती से भी मक्के चला गया तो मक्के वाले वापस नहीं करेंगे। इतनी सख्त शरायत। हजरत उमर गुस्से से कांपने लगे, सहाबा परेशान है, पर मेरे रसूल पाक ने सब्र दिखाया। हौसला, तदब्बर, ये तदबीर है। सब्र एक बेहतरीन तदबीर है, अगर कोई अपनाए तो बेहतरीन तरीका है। हुजूर ने फरमाया हमें मंजूर है, सुलह करो। और इतना सख्त हुक्म है, कहने लगे 1400 इहराम वाले वापस जाएं, बाद में आना, इस वक्त नहीं उम्रा करने देंगे। मेरे नबी पाक अलग से मुझे बताओ, मुझे और आपको दुख होता है, तैयारी हो तो प्रोग्राम रह जाए, तो अगर इहराम बांधा हो और अल्लाह के रसूल ने बंधवाया हो तो हुजूर वापस लौटने लगे तो कितनी तकलीफ की बात है। हुजूर ने फरमाया चलो आइंदा आएंगे। मुआहदा लिखा जा रहा है, हजरत अली मुआहदा लिख रहे हैं, लिखो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश मक्का के बीच मुआहदा। ये तहरीर लिखी जा रही थी तो अबू सुफियान बोल पड़ा, कहने लगा जी हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं लिखने देंगे माज़अल्लाह, यही तो हमारा झगड़ा है। अगर आपको रसूलुल्लाह मान लिया तो पीछे रह क्या गया, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिखे। हुजूर ने हजरत अली से फरमाया रसूलुल्लाह काट के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिखो। हजरत अली लिख रहे थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा था, फरमाया रसूलुल्लाह काट के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिखो। तो हजरत अली कहने लगे हुजूर मुझे ये लफ्ज काटना नहीं आता, हुजूर मुझे ये लफ्ज काटना। किसी सहाबी ने एतराज नहीं किया कि लिखना आता था, कहा मुझे काटना। हुजूर ने दोबारा कहा अली काट दो। कहा या रसूल अल्लाह मुझे ये लफ्ज काटना नहीं आता। मेरे हबीब ने तीसरी दफा कहा अली काटो। तो शेरे खुदा ने कलम छोड़ा, हाथ बांधे और खड़े हो कहने लगे महबूबा मुझे तेरे कसीदे लिखने आते हैं, काटने कोई नहीं आते, मैं मजबूर हूं, मुझसे नहीं होता, कोशिश करता हूं, ना कलम उठता है ना हाथ चलता है। मेरे हबीब पाक ने कलम पकड़ा और लफ्ज रसूलुल्लाह खुद काट के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह कराया। भाई वक्त गुजर गया, सुलह हो गई। ये तदब्बुर, ये हौसला, ये तदबीर मेरे नबी ने फरमाई। अब तो 1400 को मक्के ने ना दाखिल होने दिया, लेकिन एक साल ही गुजरा, थोड़ा ही वक्त गुजरा, मेरे रसूल पाक 10,000 को लेके मक्के में दाखिल हो गए। 10,000 उसने फायदा दिया। हिकमत क्या थी, तदब्बुर क्या था। कुरैश रोज लड़ाई करने आ जाते थे, तबलीग ही नहीं करने देते थे। उनसे सुलह हो गई तो नबी पाक ने कैसर को खत लिखा, कैसर रूम को, हिरकल को, दूर दराज तबलीग फैल गई, मुसलमान 1,00,000 से ज्यादा हो गए। उनकी तरफ से अब वो लड़ाई बंद हो गई। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम के हौसले ने कमाल दिखाया, इस तदबीर ने फायदा दिया उम्मत मुस्लिमा को। 10,000 का लश्कर लेके हुजूर काबे में दाखिल हुए। कल जो अबू सुफियान कहते थे ना मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखने नहीं दूंगा, आज वो खुद कह रहे थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। कल जो कह रहे थे कि मैं ये लफ्ज नहीं लिखने दूंगा, आज अबू सुफियान की हवेली में लाखों लोग, हजारों लोग बैठे थे और सारे कह रहे थे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे महबूब की तदब्बुर ने, फकाहत ने, और फिर कमाल हुआ। 1400 कहां और 1,44,000 कहां, 1400 कहां और 1,44,000। 1400 को नहीं जाने दिया उम्रा करने। मेरे रसूल पाक 1,44,000 को लेके हज करने चले गए। हुजूर ने हज किया, हर तरफ लब्बैक लब्बैक की सदाएं बुलंद हुई। ये मेरे नबी पाक का तदब्बुर है, हौसला है। अगर वक्ती तौर पे हौसला कर जाओगे, दलेरी कर जाओगे, आने वाला वक्त आसान हो जाए। हौसला नहीं, सब्र नहीं, सुकून नहीं, 2-4 बातें, यहां तक के लोग अब्बा जी की बात बर्दाश्त नहीं करते, ऐसे जुमले कह देते हैं जो दोबारा पलट के नहीं आते, माँ को लफ्ज नहीं बोलते, बाप की रूह तक छलनी कर देते हैं वो जुमले। लेकिन लोग उस वक्त हौसला करने, और हम पंजाबी लोगों ने तो गुंजाइश ही बड़ी दे दी है, कहते बच्चा है जे एक ही है, एक वे हौसला करे की है माशाल्लाह। तो अगर जवान हो गया तो कहते हैं गर्म खून है, मुक्का कब। अगर बूढ़ा हो गया तो कहते हैं बूढ़ों में हौसला नहीं होता, ना बच्चे में ना
ना, तो किस में हौसला होगा? बोले, किसी में भी नहीं। छुट्टी, सबको फतवा मिल गया ना, ये बच्चा है जी, अभी ये तो बच्चा है, आप तो सियाने बियाने हैं, ये बच्चा है। कमाल हो गई है भाई, क्या मतलब है बच्चा है? बच्चे को सारा पता है, हर चीज उसे आती है, हौसला करना ही नहीं आता। और फिर कह दिया वो तो गर्म खून है। वो क्या बात करते हो, गर्म खून? अब्बे के गले पड़ गया गर्म खून, इसको खड़ा करो ना एसपी के सामने और इसको को मार थप्पड़ उसके मुंह पे, तेरे गर्म खून का पता चले। गरीब के ये गले पड़ गया, इसको खड़ा करो एसओचओ के सामने, फिर पता चलेगा खून कितना गर्म है। वहां बिल्कुल चुप है, बिल्कुल खामोश है। और गर्म खून इसका सिर्फ अम्मा के लिए, जलाल सिर्फ रह गया अगर गरीब घर की बेटी ब्याह के लाया तो सिर्फ उसके लिए। कोई ऐसी बात नहीं, हम बड़े सियाने, हमारा गुस्सा बड़ा समझदार है, हमारा वो गर्म खून बड़ा सियाना है। वो जहां देखता है कि मामला हल्का है तो वहां वो गर्म खून जलाल में, और जहां देखता है कि सामने वाला तगड़ा है तो वहां वो गर्म खून फौरन ठंडा हो जाता है। हौसला पैदा करें, जिंदगी हौसलेमंद लोग जीते, जो हौसलेमंद नहीं होते वो तो जिंदगी का एक साल लुत्फ से नहीं जी पाते। हौसला करें, मुस्कुराएं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना, उस्मान बिन तलहा काबे की चाबी उनके पास होती थी, तो हुजूर ने एक दिन फरमाया उस्मान, अच्छा ये नहीं था कि उस्मान खास खास लोगों को चाबी काबा खोल के दिखाते थे, बल्कि उनको कुरैश की जानिब से ये हुक्म था कि जो भी तुझे कहे तूने काबे का दरवाजा खोल देना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना हिजरत से 2-4 दिन पहले कहा कि उस्मान जरा चाबी दो, मैंने काबा अंदर से देखना है। बड़े ठंडे दिल से जरा सुनना, इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखिएगा जरा मेरे भाई। मैंने एक बंदे से कहा यार पानी की बोतल देना दुकानदार से, एक है उसने कह दिया नहीं मेरे पास। इस बात का कोई गुस्सा? बोलिए। और अगर वो कहे सारे जमाने को मिलेगी आपको नहीं देनी, फिर बोले मेरा ख्याल है चुप करके हंस के आ जाएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। हम कहेंगे मुझे नहीं ना देनी तूने, तो दुकान उठा यहां से, बंद कर इसे। क्या मतलब है सबको देनी है तुझे नहीं देनी? क्या माना है इसका? लेके जाऊंगा, झगड़ा होगा, बहस करेंगे। उस्मान बिन तलहा से हुजूर ने फरमाया दरवाजा खोलो, काबा देखना है। उस्मान कहने लगा मैं सारी दुनिया को दिखाऊंगा, आपको नहीं दिखाऊंगा। कितनी सख्त बात है, पर कुर्बान जाएं रसूलुल्लाह के हौसले पे सल्लल्लाहु अलैहि। उस्मान कहते हैं मैंने ये बात की तो नबी पाक मुस्कुराने लगे, और मैं अच्छा नहीं देनी, तो हुजूर ने ना मुस्कुरा के और मेरी कमर पे थपकी दी, फरमाया अच्छा याद रखना ये चाबी मैं तुझसे ले लूंगा, और जिसको मेरा दिल करेगा मैं उसको दूंगा। उस्मान कहते हैं रोज रात को नबी पाक के ये जुमले मेरे कानों में गूंजा करते थे, गूंजते थे कि हुजूर ने फरमाया। कहते हैं जिस दिन पता चला ना नबी पाक 10,000 का लश्कर लेके आ रहे हैं, तो अबू सुफियान मीटिंगें कर रहे थे, मक्के के सारे सरदार तैयारी कर रहे थे, और मेरे कानों में एक ही लफ्ज था कि हुजूर ने फरमाया मैं चाबी ले लूंगा, फिर जिसको मैं चाहूंगा उसे दूंगा। उस्मान कहते हद हो गई, वक्त गुजर गया, हुजूर आ गए, तवाफ फरमाया, और तवाफ के बाद मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुलाओ ना जरा उस्मान को। उस्मान कहते हैं मैं चाबी लेके आया तो दूसरा जुमला कोई नहीं। साडे ना कोई बंदा मशवरा देवे ओदी ना मनीए, ते जे काम मुंज हो जे ना, जे जो ने मशवरा दिता सी ते ओ नाल ही गौस पाक बन जांदा है। तेनू आखिया सी ना, फौरन ही दाता अली अजमेरी हो जांदा है। वो कहंदा तेन पता नहीं मैं किड्डा वली अल्लाह, तेनू मैं आखिया सी ना इंज ना कर। और बंदा परेशान होता है, काम उल्ट हो गया, और लागों आखी जाता देखो जी मैं तो तुहानू पहलों ही आखिया जी। अजीब बात है, शेख चिल्ली की तरह पीछे पड़ जाएगा, मैंने तो पहले ही कहा था। ओ बस कर यार, अब तू ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी हो गया, बस करो। मशवरा ही होता है, किसी का मिल जाता है और किसी का नहीं लिया जाता। फौरी तौर पे बंदा उठ के ना तो विलायत की चौथी सीढ़ी पे चढ़ जाएगा, कहेगा मैं तो अब्दाले वक्त हूं, मैं कुतबे दौरा हूं, मैंने तुझे कहा नहीं। तो अब बस कर यार, कई दफा मशवरे सही होते हैं, कई दफा सही। बोलिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओहद के दिन ख्वाहिश ये थी कि अंदर रह के लड़ना है। जवान से आपा ने कहा बाहर जाके लड़ाई करनी है, हुजूर ने बाहर जाके जान की। बज़ाहिर मुसलमानों को शिकस्त हुई,
हुजूर ने एक दफा नहीं कहा कि मैंने तुम्हें कहा नहीं था अंदर रहना है, बस हो गया जो हो गया। अब उसमें फटाफट अगले को हौसला दो, कोई अर्ज नहीं यार। नबी पाक, सब बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने ना कहा उस्मान को बुलाओ। उस्मान आए तो उस्मान कहते मैंने चाबी दी तो मैं तैयार था, मैं तैयार था कि अब मेरी बात होगी और रुसवाई होगी। लेकिन कहते हैं कुर्बान जाए, मुस्तफा ने तो ये जुमला भी नहीं कहा कि मैंने तुझे कहा नहीं था, ये भी नहीं कहा। हुजूर ने चाबी ली, काबे के बुत साफ किए, नमाज पढ़ी, वापस आए। फरमाया उस्मान मेरा वादा था तेरे साथ कि जिसको मैं चाहूंगा चाबी दूंगा, ये लो चाबी मैं तुझे ही देना चाहता हूं, ले लो रख लो। उस्मान कहते हैं वो चाबी नहीं मेरे तरफ आ रही थी, मेरी तरफ ईमान आ रहा था, वो चाबी नहीं आ रही, ईमान आ रहा था मेरी जानब। कहते हैं मेरे हाथों में चाबी आई और मेरी जुबान पे कलमा तौहीद जारी हो गया। भाई तदब्बुर, हौसला, सबर, रजा, हमें तो टाइम भी नहीं गुजारना था। घर का माहौल, घर के अंदर रह के लोग दुखी हैं, इसलिए कि हमारी तबीयतों में हौसला नहीं, एक मिनट के लिए नहीं, एक सेकंड के लिए भी हम ये बर्दाश्त नहीं करते कि चलो थोड़ा इंतजार करें, वक्त को देखें, मौके को देखें। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम पे इतनी मुसीबतें आई कि पहाड़ पे आती तो वो रेजा रेजा हो जाते, लेकिन किसी मकाम पर भी हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम शिकवा करते नजर नहीं आते। हम गरीबी का रोना रोते हैं, हर चौथा आदमी कहता बड़ा गरीब हूं, लेकिन मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने चौथे दिन खजूर खाई, सिरका खाया है और मोटे बान की चारपाई पे आराम किया। हजरत उमर ने कहा हुजूर कितनी तकलीफ है? फरमाया उमर कोई तकलीफ नहीं, थोड़ा सा तो वक्त है, जन्नत में जाएंगे, सारी नेमतें अल्लाह ने हमारे लिए तैयार की हुई है। राजी बिरज़ा, राजी बिरज़ा, कोई किसी किस्म का मसला नहीं। हमें आजमाइशें आती हैं, तकलीफें आती हैं, बीमारियां आती हैं, लोग छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाते हैं, जरा जरा सी बात पर शिकवा करते हैं। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मेरा रब किसी को बीमार करता है तो दो फरिश्तों को भेजता है, जाओ मेरे बंदे की तीमारदारी करके आओ। अल्लाह अकबर, खुद रब भेजता है, जाओ मेरे बंदे की। तो मुझे बताइए जब अल्लाह भेजे तो फिर तंदुरुस्त खुश नसीब हुआ के बीमार? जी तंदुरुस्त फिर खुश नसीब कौन हुआ? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब दो फरिश्ते भेजता है, फरमाता है पता करके आओ मेरे बंदे का उसका क्या हाल है। हालांकि अल्लाह सारा ही जानता है। फरिश्ते आते हैं, वापस जाते हैं, रब करीम पूछते हैं बताओ मेरा बंदा क्या कहता था। अल्लाह तुझे सारा ही पता है, पर हमसे पूछते तो बता देते हैं। वो ये कहता था कि मैं अपनी रब की रजा पे बड़ा ही राजी हूं। वो तेरी हमद कर रहा था, तेरी तारीफ कर रहा था, तेरा शुक्र कर रहा था, तेरे लिए कलिमाते हमद बयान कर रहा था। तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है सुनो फिर, अगर मैं अपने बंदे को इस बीमारी में शिफा दूंगा तो उस तंदुरुस्ती से ज्यादा अच्छी तंदुरुस्ती दूंगा जो पहले इसे अता की हुई थी, पहले से अच्छी सेहत दूंगा। और अगर इसे इस बीमारी में मौत दूंगा तो फिर मरते ही इसके लिए मैं जन्नत का फैसला फरमा दूंगा। भाई जब तू राजी बिर्रिज़ा रहता है, राजी बिर्रिज़ा, बड़ी सादी सी बात है भाई। आप घर गए रोटी मांगी तो अगर किसी ने कहा ना कि इतनी थकावट है टाइम पे आया करें इस वक्त, तो रोटी तो वो भी मिल गई, पर उसमें लज्जत, वो सुकून नहीं, वो सुकून नहीं। मेरी अम्मा जी सालन पका के रख लेती थी तो रोटी जब भी कोई मांगता था तो ताजी बना के देती थी, उनकी तबीयत थी। तो मैं अक्सर उनसे कहता कि अम्मा जी पका के रख दिया करो। कहते तुम्हें खुशी नहीं होती जब तुम्हारी अम्मा ताजी पका के देती है? खुशी होती है, तबीयत में खुशी होती है। उनका मिजाज था, जौक था, तो हम समझते थे यार ये बड़ी सादत की बात। तो आप घर गए रात को तो घर वालों से कहा रोटी, तू फौरन उठे, फौरन। और उन्होंने खाना ताजा बनाया और साथ ये भी कहा बाहर से ना खाया करे, बंदा बीमार हो जाता है। कितनी ठंडक पहुंचती है आदमी के दिल को, सुकून मिलता। तो भाई बीमारी तो आपने काट ली, लेकिन साथ कहो हो बड़ा बीमार हूं, मैंने तो इतने गुनाह भी नहीं किए, जुल्म भी नहीं किया, किसी को कुछ भी। अब बीमारी तब भी कट गई, पर बड़ी आजमाइश, मरीज डॉक्टर के गले पड़ रहा है, उसके लवाहिकीन झगड़े कर रहे हैं, बीमारी वो भी कट गई। और एक बीमार वो है जो चारपाई पे लेटा है और कहता है जिस तरह मेरा अल्लाह राजी उसी तरह मैं भी राजी।
تو بیماری اس کی بھی کٹ گئی۔ حضرت یونس علی نبینا والسلام نے ایک دن حضرت جبریل امین ملنے آئے تو جناب یونس علیہ السلام کہنے لگے اے جبریل، اللہ کے نیک بندوں میں جو اللہ کو اس وقت سب سے زیادہ پسند ہے نبیوں کے بعد، جو کرنا بات جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے نبیوں کے بعد ولیوں میں، اور سب سے زیادہ اللہ جس کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت گزار لکھا جاتا ہے، میری اس بندے سے ملاقات کرا۔ تو حضرت جبریل نے جناب یونس علیہ السلام کو ساتھ لیا تو ایک شخص کے پاس پہنچے جو آنکھوں سے اندھا تھا، دونوں ہاتھ اس کے سلامت نہیں تھے اور پورے جسم میں پیپ جاری تھی، ریشہ تھا۔ جب جا کے السلام علیکم کہا نا حضرت یونس نے، اس نے وعلیکم السلام کے بعد پہلا لفظ پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا، آپ بھی ادا کریں اللہ کا شکر، یا اللہ تیرا، اللہ تیرا شکر ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے تو شروع سے اس طرح کا ہے، نابینا بھی اور ہاتھوں سے معذور بھی اور سارا جسم شروع سے؟ تو بڑے ہی خوبصورت لفظ اس بیمار نے کہے، کہنے لگے نہیں حضور، میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، جب تک میرے رب نے چاہا کہ یہ دنیا کو دیکھے تو تب تک اس نے مجھے آنکھیں دی، اور جب اس نے چاہا کہ اب اس کا دیکھنا بہتر نہیں تو اس نے واپس لے لی۔ تو یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر کہا جب تک اس نے چاہا کہ میرے ہاتھ رہے تب تک رہے، جب اس نے چاہا کہ میرے لیے بہتر نہیں تو اس نے لے لیے، تو یا اللہ تیرا شکر ہے۔ جب تک اس نے چاہا کہ میرا جسم صحیح و سلامت رہے تو رہا، اور جب اس نے چاہا کہ میرے لیے بہتر نہیں تو مجھے بیمار کر دیا، تو یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے جبریل واقعی یہ اللہ کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ ہے، سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے، سب سے زیادہ۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ ہے، مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں، مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں، مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں، مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں۔ میں صدیق اکبر آقا بول پڑے مٹھی سے ابو جہل کی کنکر بول پڑے، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ۔ میرا مومن ہر حال میں نفع میں ہے، نعمت ملے تو شکر کر کے نفع، مصیبت آئے تو صبر کر کے نفع، اپنی زندگی میں تحمل، بردباری، علم پیدا کرے، حوصلہ پیدا کرے۔ ہر آنے جانے والے شخص کے مزاج کے مطابق اسے نہ ملے، اپنا مزاج صحیح رکھے، اپنی طبیعت کے مطابق اپنے ماحول کو برقرار رکھے۔ علم کے ساتھ گزارا کرو گے تو رشتہ داروں سے بھی بنی رہے گی، دوستوں سے بھی بنی رہے گی، ہر ایک سے تعلق رہے گا۔ اور اگر آپ کے اندر یہ حوصلہ نہیں تو پھر سارے معاملات پریشانی کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ تو آج کا مضمون تھا۔ ہمیں نا لوگ مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں پیر صاحب درویشوں کو سیاست کی بات نہیں کرنی چاہیے، دیتے ہیں نا مشورہ۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ اللہ تحیت و ثنا کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد انسان گھر سے باہر نکل کر جب معاشرے میں وقت گزارتا ہے تو کچھ دوست بناتا ہے، کچھ رشتے قائم کرتا ہے، کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ اس کا ناطہ ہوتا ہے جن کا حسب اور نسب تو وہ نہیں ہوتا، لیکن دوستی کا ایک خوبصورت لفظ بہت ساری چیزوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ اسلام نے ہمیں اس موضوع پر بھی تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ انسان خارجی اثرات کو قبول کرتا ہے، اچھے ہوں تب بھی قبول کرتا ہے، برے ہوں تب بھی قبول کرتا ہے۔ خارجی اثرات، صحبت کے اثرات، جن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے ان لوگوں کے اثرات اس شخص پر ہوتے ہیں۔ یا تو وہ شخص خود اس قدر زیادہ مؤثر ہو
کہ وہ کسی کا اثر لے گا نہیں بلکہ اپنا اثر دے گا، پھر اس شخص کو اجازت ہے وہ جس کے ساتھ مرضی اٹھے بیٹھے۔ لیکن بہت سارے لوگ اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ وہ جس کے پاس جائیں گے اس پر اثر چھوڑیں گے، بلکہ لوگ اثر لیتے ہیں۔ لہذا اسلام نے تاکید فرمائی ہے، تاکید کی ہے کہ بڑا مشکل کام ہے کہ تو اثر دے۔ زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو اثر لیتے ہیں، وہ تو کچھ خاص اللہ کے بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ پھر تاثیر عطا کرتا ہے، تو وہ جدھر جاتے ہیں معاشرہ ان کی باتوں سے اثر انگیز ہوتا ہے، اثر پذیر ہوتے ہیں لوگ، لیکن ایسے لوگ کم ہوتے ہیں۔ ہم جو عوام ہیں، ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم جب دوستی لگائیں، یارانہ لگائیں، تو ہم دیکھ کے لگائیں کہ کس کے ساتھ لگا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ کن کے ساتھ بیٹھنا ہے؟ سچوں کے ساتھ بیٹھو، سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ گویا قرآن مجید فرقان حمید کے اس حکم نے ہمیں بتایا ہے، اس ارشاد نے بتایا ہے کہ یہ صحبت بڑا رنگ لاتی ہے، اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ انسان جب اچھے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کی تاثیر اسے حاصل ہوتی ہے۔ دوستی لگاتے وقت، یارانہ لگاتے وقت، کسی آدمی کے ساتھ تعلق بناتے وقت یاد رکھیں، جب آپ کسی کے ساتھ تعلق بنائیں تو حکم یہ ہے کہ دیکھ کے بناؤ۔ دیکھو، کس قدر دیکھو کہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آدمی اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ آدمی اپنے، یہ بڑی قیمتی بات ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ آدمی کی پہچان یہ نہیں ہوتی کہ وہ خود کیا ہے، اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ کس کے پاس اٹھتا ہے، کس کے پاس بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کہاں اس کا آنا جانا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرے دوست تیری پہچان بن جائیں گے، تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 15 برے لوگوں میں بیٹھتا ہوں تو میں 16واں ہوں تو میں صحیح ہوں، یہ تو کیسے کہے گا؟ تیرا تعارف اس جتھے کے ساتھ ہوگا، اس اجتماع کے ساتھ ہوگا جہاں تو بیٹھتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تو اپنا تعارف علیحدہ کرائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرا تعارف تیرے دوست ہوں گے، تیرے دوست تیرا تعارف ہوں گے، لہذا دیکھ کے دوست بنا۔ دوسرے لفظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ دیکھ کے بنا کہ اگر کوئی بندہ تجھے آ کے کہے کہ تو فلاں کا دوست ہے تو تجھے دیکھ لینا چاہیے کہ تیری گردن جھک جائے گی یا تیرا سر اٹھ جائے گا۔ یہ تجھے سوچ لینا چاہیے، یہ تجھے سوچ لینا چاہیے۔ دوستی لگاتے وقت تجھے یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ دوست سے جب کوئی بندہ پوچھے گا، ایسا تو نہیں کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ وہ فلانا تیرا دوست ہے، تجھے وضاحت دینی پڑے گی، تجھے وضاحت کرنی پڑ جائے کہ نہیں نہیں وہ تو بس آ جاتا ہے تو میں کیا کروں، بیٹھ جاتا ہے تو میں کیا کروں، پانی مانگتا ہے تو میں کیا کروں، چائے مانگتا ہے تو میں کدھر جاؤں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تیرے دوست کا کوئی تجھ سے تعارف پوچھے تو کہے الحمدللہ میرا یہ اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا دوست عطا فرمایا ہے۔ تو دوستی میں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ تو صالح آدمی کا انتخاب کر، نیک آدمی کا، اچھے آدمی کا۔ ہماری دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی ترجیح امیر لوگ ہوتے ہیں، امیر لوگوں سے لوگ دوستی لگاتے ہیں، لوگ امیر لوگوں سے۔ اچھا، اب دعویٰ کیا ہوتا ہے، شکوہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی مخلص دوست نہیں ملتا، اور ادھر امیر بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے مخلص ساتھی نہیں ملتا، کیونکہ دوستی دین دے کے لگائی نہیں جاتی۔ تقویٰ، پرہیزگاری، اس شخص کا اللہ سے کیا رشتہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے کام کتنا آئے گا، پیسہ کتنا خرچ کرے گا، میں اس کے ہاں جاؤں گا تو میری تواضع کس طرح کی کرے گا، پیسہ دیکھ کے دوستی لگاتے ہیں۔ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا تھا کہ حضرت جی میرے مخلص دوست کوئی نہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ دنیا میں غریب وہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، غریب وہ ہوتا ہے جس کا اچھا دوست کوئی نہیں ہوتا۔ دوست اچھے ہوں تو برا وقت ٹال دیتے ہیں، دوست اچھے ہوں تو برا وقت بدل دیتے ہیں، برے وقت کو برے وقت میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
دکھوں کے ساتھی بن جاتے ہیں، سرانے کھڑے ہوتے ہیں تکلیف کے وقت۔ لیکن اگر انسان، اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ دوستوں سے لالچ پورا نہ کرو۔ لوگ پیسہ بچا لیتے ہیں، آدمی گوا لیتے ہیں۔ نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کا برا وقت اس کے سرانے کھڑا رہتا ہے، ٹلتا نہیں۔ انسان کو انسان بچا لینے چاہیے۔ کسی نے کہا بزرگوں سے، کہا صاحب مجھے مخلص دوست نہیں ملتے، تو درویش نے بات بڑی سادی سی کر دی، کہنے لگے ذرا تو اپنے دل پہ توجہ کرنا، تو ذرا اپنے دل سے پوچھ تو کس کس کے ساتھ مخلص ہے۔ جتنا تو دوسروں سے مخلص ہے دوسرے بھی تیرے ساتھ اتنے ہی۔ تو اپنا اخلاص دیکھ لے، اپنا رویہ دیکھ لے، اپنے دل کی گہرائی سے دیکھ، اور اگر تیرے جیب کے رشتے ہیں تو پھر لوگوں کے بھی تیرے ساتھ جیب کے رشتے ہیں۔ اگر تیرا وقت کا ساتھ ہے تو پھر لوگوں کا بھی تیرے ساتھ وقت کا۔ تو فرمایا گیا کہ دیکھ کر دوستی لگاؤ، دیکھ کر دوستی لگاؤ کس سے لگا رہے ہو۔ اور یہ حدیث بھولیے گا نہ اس موضوع پر، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، ایک روایت میں لفظ ہے المرء علی دین خلیلہ۔ حضور نے فرمایا سنیں، یاد رکھیں، نبی پاک فرماتے ہیں آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ اپنے دوست کے، یہ نہیں کہ وہ جب وہ گیا تھا تو اس کا مذہب وہ تھا، فرمایا جب یاری لگ جائے گی تو اس کا مذہب وہی ہو جائے گا جو اس کے دوست کا۔ آج بہت سارے لوگ صحابہ کے بے ادب ہو گئے، اس لیے کہ بیٹھتے ان لوگوں کے پاس تھے جو صحابہ کے بے ادب تھے۔ بہت سارے لوگ اہل بیت اطہار کے بے ادب ہوئے، اس لیے کہ بیٹھتے ان کے پاس جو اہل بیت اطہار کی بے ادبی کرتے۔ بہت سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اور حضور کے رفعت، مرتبے اور مقام کے بارے میں معاذ اللہ مشکوک گفتگو کرنے لگے، اس لیے کہ وہاں جا کے بیٹھے تھے جہاں یہ گفتگو ہوتی تھی۔ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، اسے دیکھنا چاہیے میرا دوست کون ہے۔ اگر تیرا دوست اللہ سے ڈرنے والا ہے تو تیرے دل میں بھی خوف خدا پیدا ہو جائے گا۔ اگر تیرا یار رسول اللہ سے پیار کرنے والا ہے تو تیری خواب میں بھی مدینہ آیا کرے گا۔ اگر تیرا دوست حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی کا نام لینے والا ہے تو انشاءاللہ تیری روح بھی ان سے پیار کرے گی۔ اور اگر تیرا دوست امام حسن، حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام آنکھیں جھکا کے، سر جھکا کے لیتا ہے تو انشاءاللہ تیری روح بھی ان کی بادب ہو جائے گی۔ اگر تو اچھی صحبت میں بیٹھے گا تو تو اچھے آداب سیکھے۔ دوستی سوچ سمجھ کر معیاری دوست بنائیں، معیاری لوگوں سے دوستی لگائیں، اور دیکھ کر لگائیں کہ آپ کا دوست کون ہے، یار کون ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا آپ اثر قبول نہ کریں۔ اس لیے میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نصیحت فرمائی، حضور نے نصیحت فرمائی، فرمایا بندے سے دوستی بندے کی وجہ سے لگانی نہیں۔ تو یا رسول اللہ کس وجہ سے لگائیں؟ تو حضور نے فرمایا دوستی جس سے بھی لگاؤ یا خدا کی رضا کے لیے یا محمد مصطفیٰ کی رضا کے لیے۔ دوستی اللہ کی رضا کے لیے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، رواہ البخاری او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کسی سے محبت کر تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے بغض رکھ تو من احب للہ وابغض للہ، پیار بھی کر اور بغض بھی۔ اللہ رسول کے پیاروں سے پیار کر اور رب رسول کے بے ادبوں سے بغض رکھ۔ بغض بھی ایمان ہے۔ بخاری مسلم میں نبی پاک نے فرمایا بھائی بغض بھی ایمان ہے، یہ بھی ایمان ہے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ فرمایا بغض رکھ، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ میں بغض بھی رکھ، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ۔ اور اگر کسی کو کچھ ہے دینی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے دے، اور اگر کسی سے کوئی چیز روکنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے روک۔ فقد استکمل الایمان، تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ تو دوستی سب سے پہلے حکم یہ، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ خالص ایمان کس کا ہوتا ہے؟ خالص ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے کہا حضور آپ ہی بتائیں گے۔ تو نبی پاک نے فرمایا خالص ایمان اس کا ہے جو پیار بھی اللہ کے لیے کرے اور نفرت بھی اللہ کی رضا کے لیے کرے۔
اس کی ذاتی اس میں کوئی ذاتی اس کا کوئی فائدہ موجود. یہاں لوگ ذاتی فائدے کے لیے دوستی لگاتے ہیں. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں زیادہ دوست نہیں بناتا، اس لیے کہ دوستی کے بہت زیادہ حقوق ہیں، میں اتنے حقوق نہیں ادا کر سکتا. میں تھوڑے دوست بناتا ہوں. کورے ورک کتاب نہیں ہوندے، پتھر دل گلاب نہیں ہوندے. بلیا پہلو ہی سوچ کے لائیں پھر یارہ نال حساب نہیں ہوندے. پہلے ذرا احتیاط کے ساتھ چل، پھر بعد میں وہ جب پارٹنر بنتے ہیں نا تو پھر کہتے ہیں میرے پیسے تیرے پیسے. اس وقت جب دوستی لگتی ہے تو پھر وارے نیارے ہوتے ہیں. اور چونکہ دوستی کی بنیاد اللہ رسول کی ذات نہیں ہوتی، ذاتی نفع ہوتے ہیں کہ اس سے میں نے فائدہ لینا ہے. پھر جب ٹوٹتی ہے بات زیادہ آگے تو چلتی نہیں، ٹوٹتی ہے اور جب ٹوٹتی ہے تو پھر چائے کی پیالیوں کا بھی حساب ہونے لگ جاتا ہے. پھر کہتے ہیں لاہور جاتے وقت جو مرید کے بوتلیں پی تھی ان کا بھی حساب کرنا ہے، آدھی تیری ہیں آدھی میری ہے. اس لیے کہ دوستی کی جو بنیاد ہوتی ہے نا وہ بنیاد اخلاص پر مبنی نہیں ہوتی. خلوص پر یارانہ لگائیں، خلوص پر دوستانہ لگائیں. محبت کریں تو خلوص کے ساتھ. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوص والی دوستی کا حکم دیا اور کتنے پیارے لفظ ارشاد فرمایا میرا مومن تو وہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے. جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی شے اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے کہ حضور گئے جنگل میں اور وہاں سے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ایک صحابی تھے. حضور نے اپنے ہاتھوں سے مسواک کاٹی. 2 مسواکیں نبی پاک نے کاٹی درخت کے ساتھ. ایک ٹیڑھی تھی ایک سیدھی تھی. کتنا فرق ہوتا ہے، مسواک تو مسواک ہی ہوتی ہے. ایک ٹیڑھی تھی ایک سیدھی تھی. لیکن دوستی کا جو تقاضا نبی پاک نے بیان فرمایا، اللہ کے رسول کے ساتھ جو صحابی تھے حضور نے انہیں سیدھی مسواک دی اور خود جو تھوڑا سا بال تھا ٹیڑھی تھی حضور نے استعمال کی. تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں غلام ہوں آپ آقا ہیں، حضور میں امتی ہوں آپ نبی ہیں، محبوب یہ آپ رکھیں اور وہ مجھے دے دیں. میں غلام ہوں، میں غلامانہ انداز میں رہنا پسند کرتا ہوں. تو نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا دوستی اور صحبت کے حقوق ہوتے ہیں. دوستی اور صحبت کے فرمایا چاہے کوئی ایک لمحہ کسی کے ساتھ رہے اس کا حق بنتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن دوستیوں اور صحبتوں کے بارے میں سوال کرے گا. تو فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ بھلا نہ کروں، فقط تیرے ساتھ ہی بھلائی نہ کروں، میں اپنے رب کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہو جاؤں. میں چاہتا ہوں سرخروئی ملے. اپنے دوست کا اچھا سوچنا، اس کا بھلا کرنا، اس کے لیے خیر کے جذبات رکھنا، اس سے پیار کرنا، اس کے لیے نرم رویہ. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک نہا رہے تھے، غسل فرما رہے تھے ایک کنویں پہ. میں بھی موجود تھا. اللہ کے محبوب کپڑوں سمیت غسل کرتے تو پھر بھی ایک آدمی کو کہتے کہ ذرا کپڑا لے کے پردہ کر کے کھڑا ہو. کپڑے پہن کے غسل ہوتا تو پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی نبی پاک پتہ کیا کرتے، ایک آدمی کو کپڑا دے کے کھڑا کرتے، فرماتے تان کے کھڑا ہو جا میں نے غسل کرنا ہے. حالانکہ وجود پر کپڑے، بولیے وجود کر کپڑے. ایک گرمیوں کا موسم آیا نا تو نوجوان لڑکے شارٹ کپڑے پہن کے پھرنے لگے. نوجوان گھر میں اماں جی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں. احساس بڑی نعمت ہے. شعور اچھے میسج لکھنے کا نام نہیں میرے بھائی. شعور یہ نہیں کہ آپ نے نت نیا فیشن اوڑھنا ہے. شعور تو یہ ہے کہ آپ کے اندر حیا کتنی ہے، آپ اپنے کلچر کو، اپنے معاشرے کو حیا کتنی دے رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک اس کے لیے ویسے فرض ہے، وہ وجود کا حصہ ننگا کرے گا تو حرام کا مرتکب ہوگا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ. حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں حضور کپڑوں سمیت کنویں پہ غسل کرتے تھے، پھر بھی میں کھڑا تھا کپڑا تان کے، کپڑوں سمیت بھی میں کھڑا تھا کپڑا تان کے. یہ حیا کا عالم تھا. فرماتے حضور غسل کر کے جانے لگے تو میں بھی قریب آیا. میں نے کہا میں بھی غسل کر لوں، موسم گرمی کا ہے. فرماتے میں جب لگا نا غسل کرنے تو نبی پاک نے فرمایا لاؤ کپڑا دو. اب میں کپڑا تان کے کھڑا ہوتا ہوں، میں کپڑا تان کے کھڑا ہوتا ہوں. تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو غلام ہوں.
میرا تو غلامی کا حق بنتا ہے، تو آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا جب دو دوست ہوں، دو پیارے ہوں، تو جو ان میں زیادہ اپنے دوست کے حق میں نرمی کرے وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ نرمی کا لوگ مطلب غلط لیتے ہیں، غلط مطلب لیتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مومن نرم دل ہوتا ہے، سامنے والا اسے بیوقوف سمجھتا ہے، سمجھتے اسے تو پتہ ہی کوئی نہیں، جیسے میں کہتا ہوں کر جاتا ہے۔ تو بھائی سمجھ لیں، نبی پاک یہ تو حضور نے حکم دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے دوست کے حق میں زیادہ نرمی کرے گا اللہ کی بارگاہ میں اس کا درجہ زیادہ ہوگا۔ تو فرمایا میں زیادہ درجہ لینے کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ حبیب پاک علیہ السلام نے دوست کے بارے میں یہ معیار دیا کہ جب تو کسی کے ساتھ دوستی کرے تو دوستی کا ادب یہ ہے کہ تو اسے نفع دینے کی کوشش کر، تو اسے فائدہ پہنچانے کی کوشش کر، تو اپنی طرف سے زیادہ اس کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کر، زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ خیر کے مواقع فراہم کر۔ اگر تو نفع لینے کا ارادہ کرے گا تو لالچی ہے، اور جہاں لالچ ہوتا ہے وہاں پھر دوستی قائم نہیں رہتی۔ جب تک لالچ پورا ہوتا رہتا ہے یارانے چلتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا ہے وہ جو کل کے پارٹنر تھے، پیارے تھے، خلوص والے تھے، پھر سلام دعا سے بھی جاتے ہیں، پھر بعد میں تعلقات اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ اللہ جانے کیا صورت رہتی ہے۔ تو پہلا ادب یہ ہے میرے بھائی کہ دوستی لگائیں دین کی بنیاد پر۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ دوستی میں کبھی بھی لالچ نہ رکھے، اور تیسری بات یہ ہے کہ دوست کی اصلاح کرے، اس کی اصلاح کرے، اس کی غلطیوں۔ ہمارے ہاں جو امیروں کے بچے ہوتے ہیں یا جو امیر لوگ ہوتے ہیں انہوں نے دوست نہیں رکھے ہوتے، انہوں نے خوش آمدی رکھے ہوتے ہیں، اور بلے بلے کرتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے، اور وہ بھی کھانے پینے کا سلسلہ ہوتا ہے، اور یہ بھی بڑا اس میں اپنے آپ کو سماج سمجھ رہا ہے کہ اتنے لوگ میری تعریف کر رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا دوست وہ ہے جو میری غلطی مجھے بتائے، جو آپ کی غلطیوں پہ پردہ ڈال کے، آپ کی غلطیوں پہ پردہ ڈال کر آپ کو اس غلطی کا پابند کر رہا ہے، وہ دوست تھوڑی ہے، وہ تو دشمن ہے۔ اور ہمارے زمانے میں اس طرح ہوتا ہے کہ دوست کو اس کی غلطی نہیں بتائی جاتی، دوست کو غلطی نہیں بتاتے بلکہ دوست کی غلطی باقی سب کو بتاتے ہیں، باقیوں کو بتاتے ہیں۔ یہ اس طرح کا ہے، وہ پاس بیٹھا ہوا ہے تب تک گفتگو محبت کی، اٹھ کے گیا تو کہتا ہے یہ کوتاہی بھی ہے، یہ کوتاہی بھی ہے، یہ کوتاہی بھی، یہ کوتاہی بھی۔ چنگی مندی سجنا کولوں 100 واری ہو جاندی، یار یاراں دا گلا نہیں کر دے اصل پریت جنہاں دی، یار یاراں دا گلا نہیں کر دے اصل پریت، وہ دوستی والے گلا نہیں کرتے، وہ تو دوست کی غلطی کو اپنی غلطی جانتے۔ تو یہ یاد رکھ لیں، سمجھ لیں، جے کر یار دے نام دا ملے مینا انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے جھوٹا جھوٹ لئیے پیشا ہٹیے نا۔ پھر تو انسان کو بدلنا چاہیے اپنی طبیعت کو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا دوست وہ ہے جو میری غلطی مجھے بتائے، جو میری اصلاح کرے، جو مجھے خبر کرے کہ بھائی یہاں تو بھول رہا ہے۔ لوگوں کو بتاتے پھرنا کہ فلانی غلطی ہے، اس طرح کرتا ہے اس طرح کرتا ہے، لیکن اس کی اصلاح نہ کرنا، اس کو بتلانا نہ، یہ دوستی نہیں، یہ دشمنی ہے۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دوست دو ہاتھوں کی طرح ہوتے ہیں، دو بھائی دو ہاتھوں کی طرح ہوتے ہیں۔ حضور اس کا کیا مطلب؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک ہاتھ کو اگر پانی کے نیچے کرو گے تو پانی تو بہہ جائے گا پر ہاتھ صاف نہیں ہوگا۔ صاف کیسے ہوگا؟ فرمایا جب دوسرا ہاتھ اس کے ساتھ رگڑو گے، پھر دوسرے ہاتھ پر جب دوسرا ہاتھ رگڑو گے ملو گے تو دونوں صاف ہو جائیں گے۔ فرمایا دو بھائی دو دوست دو ہاتھوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر ایک پہ میل چڑھ جائے تو دوسرا آگے بڑھ کے اس کی صفائی کیا کرتا ہے، اگر پہلے میں غلطی پیدا ہو جائے تو دوسرا اٹھ کے اس کی اصلاح کرتا ہے، کہتا ہے بھائی ہمارے گھر کا معاملہ ہے، اسے کور کرنا ہے، اس کو ہم نے کور کرنا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے احیاء العلوم کے اندر، حضرت امام علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دو دوست تھے بنی اسرائیل کے، غار پہ کٹھے عبادت کرتے تھے، کٹھے عبادت کرتے۔ ایک دوست گیا نیچے کھانا لینے، افطاری کا سامان لینے، ہاتھ میں پیسے پکڑے کا میں افطاری کا سامان لاتا ہوں۔ جب سامان لینے گیا تو وہاں ایک عورت نظر آئی، معاذ اللہ شیطان نے وسوسہ پیدا کیا تو اس بی بی کے پیچھے لگ گیا، اسی کے پیچھے جانے آنے لگا، اسی کا ہو گیا۔ اب اس نے انتظار کیا، کئی گھنٹے نہ آیا، معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ تو معاذ اللہ طوائف کے پیچھے ایک بری جگہ برے ٹھکانے پہنچ گیا۔ اب چاہیے تھا نا کونے میں بیٹھ کے اپنی تعریفیں کرتا، اس کی توہین کرتا، ہوا تو ہے ہی اس طرح کا، جب تک میں تو بڑی مشکل سے سنبھالے ہوا تھا، کیا بتاؤں وہ تو پہلے ہی بڑا برا تھا۔ یہ بھی سارے جواب ہو سکتے تھے، صفائیاں ہو سکتی تھی،
لیکن امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دوست اس تک گیا، اس نے کہا بھائی اکٹھے نمازیں پڑھی ہیں تو میرا دل کرتا ہے ساری زندگی اکٹھے ہی پڑھیں، اکٹھے قرآن پڑھا ہے تو دل کرتا ہے ساری زندگی اکٹھے ہی پڑھیں، اکٹھے محفل پہ گئے ہیں تو دل کرتا ہے ہمیشہ اکٹھے ہی جائیں، اکٹھے رہیں۔ تو آجا واپس سمجھایا بھی، بہلایا بھی، احادیث مبارکہ بھی سنائی، قرآن مجید بھی پڑھا، بڑی اس کو تبلیغ کی لیکن نہ سمجھا۔ امام صاحب فرماتے ہیں وہ دوست تھا، وہ کیا تھا؟ بولیے، وہ یار تھا، دوست۔ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جب سیدنا امام حسین کا کٹا ہوا سر پہنچا نا، اس نے ایک چھڑی پکڑی اور چھڑی پکڑ کے نا تو امام حسین کے لبوں پہ مارنے لگا، کہنے لگا تجھے کہا تھا نا بات مان جا، کٹا ہوا سر تشت میں رکھا ہے، تجھے کہا تھا نا بات مان جا۔ راوی کہتا ہے عبید اللہ ابن زیاد نے چھڑی ماری اور اس نے بے ادبی کی، کہنے لگا تو تھا ہی اس قسم کا، تیرا یہی حال ہونا چاہیے تھا معاذ اللہ۔ حضرت بریدہ اسلمی حضور کے صحابی دربار میں موجود تھے، فرمایا ابن زیاد تو برا ہے، تیرا باپ برا ہے، چھڑی پیچھے کر۔ کئی بار میں نے ان لبوں کو مصطفیٰ کو بوسے دیکھے ہوئے دیکھا ہے، پیچھے کر، پیچھے کر، ہٹا لے۔ راوی کہتے ہیں کہ 1 2 3 4 5 6 سال گزر گئے، وہی کوفے کا دربار، وہی محل، وہی تخت اور وہی تشت جس میں امام حسین کا سر رکھ کے لایا گیا تھا۔ 6 سال کے بعد مختار ثقفی حکمران بن گیا۔ مختار ثقفی نے کہا کہ میں چن چن کے ماروں گا وہ بندے جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا تھا۔ 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 6000 بندہ مارا اس نے، چن چن کے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ ابن زیاد 30,000 فوج لے کے نہر فرات کے کنارے میدان کربلا کے سامنے آیا اور اس نے جہاد کیا۔ مختار ثقفی نے ابراہیم بن مالک کو بھیجا، فرمایا جاؤ قتل کر کے لاؤ۔ لڑائی شروع ہو گئی، 1 محرم کو ہوئی تو پھر بند ہو گئی، پھر 5 کو شروع ہو گئی، پھر 7 کو شروع ہو گئی، 10 محرم کا دن آ گیا 6 سال کے بعد، وہی ظہر کا وقت آ گیا، وہی عبید اللہ ابن زیاد جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروایا تھا، وہ گرا ہوا ہے اور زمین پہ گرا ہے، اس کی گردن پہ ابراہیم بن مالک نے پیر رکھا اور اس کی گردن کو کاٹ کے تشت میں رکھا، اور تشت میں رکھ کے جب اس نے کوفہ بھیجا، وہی تخت جس پہ عبید اللہ ابن زیاد نے بیٹھ کے امام حسین کے مبارک لبوں پہ چھڑی ماری تھی، اسی تشت پہ رکھ کے جب اسی عبید اللہ ابن زیاد کا سر سامنے رکھا تو کوفے کے اس دارالخلافہ کے ایک کونے سے ایک بابا بولا اور بول کے کہنے لگا لوگوں گواہ رہنا میرا رب بڑا عادل ہے، گواہ رہنا اللہ بڑا عادل ہے۔ چیختا ہے کونے سے پکارتا کہتا لوگوں عدل ہو گیا، انصاف ہو گیا، عدل ہو گیا، انصاف۔ دیکھو دیکھو جب حسین کا سر آیا تھا ابن زیاد نے گستاخی کی تھی تو کونے سے آوازیں نکلنے لگی تھی کہ زیاد برا ہے حسین اچھا ہے۔ آج ابن زیاد کا سر آیا ہے، آواز پھر کونے سے نکلی ہے، لیکن آواز کیا گونج رہی ہے؟ آواز پھر وہی گونج رہی ہے، زیاد ابن زیاد برا تھا، حسین کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرما رکھی۔ مکافات عمل، مکافات عمل، اللہ غافل نہیں ظالم جو کام کرتے، اللہ غافل نہیں۔ 6 سال کے بعد وہی دن، وہی وقت، وہی گھڑی، وہی لمحہ، وہی سارا نظام، وہی دربار۔ انسان ڈرتا نہیں، انسان باز آتا، عبرت پکڑتا۔ ابن زیاد اس وقت کہتا تھا کہ میں جاؤں حسین کے پاس، یہ میں جو ہوتی ہے یہ مروا دیتی ہے۔ شیطان نے کہا تھا انا خیر منہم، میں بہتر ہوں، بس ختم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ابن زیاد قتل ہوا، وہی تاریخ، وہی زمانہ، اللہ کریم نے اس کو ذلت کی موت دی، مرا، اور 30,000 فوج لے کے نکلا تھا، پھر بھی بچ سکا نہیں۔ یہ ابن زیاد کا حال ہوا۔ ابن سعد صحابی کا بیٹا تھا،
नबी पाक अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी का बेटा था। जनाब साद बिन नबी वकास की औलाद थी। लेकिन याद रखना, अगर एक सहाबी का बेटा यजीद बन सकता है तो दूसरे का इब्ने साद भी बन सकता है। और सिर्फ यूं ही तवज्जो ना किया करो, अबू जाल का बेटा भी तो सहाबी रसूल बन गया था ना। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व युखरिजुल मय्यति मिनल हय्य। रब फरमाते मैं जिंदों से मुर्दे और मुर्दों से जिंदे निकाल दिया करता हूं। मैं कभी कभी काबे के अंदर बुत भी रखवा देता हूं। घर मेरा और मेरे ही शरीक उस घर के अंदर राज करते रहते हैं, मेरी बेनियाजी है, कुछ का कुछ कर देता हूं। इब्ने साद मुख्तार हुक्मरान बना तो मुख्तार सक़फ़ी ने इब्ने साद के बेटे हफ्स को बुलाया। और मजे की बात यह है कि मुख्तार जो बाद में हुक्मरान बना ना, बड़ी यारी थी इसकी इब्ने साद के साथ। जितने कातिलाने इमाम हुसैन थे वो कूफा छोड़ के भाग गए, दौड़ गए। और एक बात याद रखना, जालिम बुज़दिल होता है, जालिम बुज़दिल होता है, उसके अंदर वो इत्मीनान नहीं होता, तो डर लगता। भाग गए सारे कूफा छोड़ के। लेकिन इब्ने साद ने कहा मुख्तार मेरा यार है, मुझे कुछ नहीं कहेगा। उसके घर वालों ने समझाया कि तू दौड़ जा, तेरा तो जुल्म भी बहुत ज्यादा है, दौड़ जा तू। उसने कहा नहीं मेरा यार है, मुझे कुछ नहीं कहेगा। उसने कहा तू नबी पाक के नवासों का नहीं बना तो तेरा यार तेरा बनेगा। तू रसूल पाक अलैहिस्सलाम के खानदान का नहीं बना, उनका तूने एहतराम नहीं किया, यारी का। उसने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं कहने वाला, तुम छोड़ो इस बात को। हफ्स को पैगाम भेजा, बेटा आया। मुख्तार ने कहा तेरा बाप किधर है? उसने कहा जी अब्बा जी अब बाहर नहीं निकलते, बस घर के कोने में बैठ के अल्लाह अल्लाह करते हैं। उसने कहा अच्छा क्या करते हैं? कहा जी गोशा नशीन हो गए। उसने कहा अब तेरा बाप गोशा नशीन हुआ है? अब गोशा नशीन हुआ है। भेड़िए से लोमड़ी ने कहा कि जाओ शिकार कर लो, तो भेड़िया कहने लगा, बूढ़ा हो गया था ना, भेड़िया कहने लगा नहीं मैं नेक हो गया हूं, मैंने शिकार करना छोड़ दिया है, मैं किसी जानवर को तंग नहीं करता। तो लोमड़ी कहने लगी नहीं बादशाह सच्ची बात कर, अब तुझसे दौड़ा ही नहीं जाता, अब शिकार पकड़ा जाता, अब तुझसे दौड़ा नहीं जाता, पकड़ा। अब तेरे अंदर आज भी ताकत आए तो तू कम करे ना, तू अब भी छोड़ने वाला, अब तुझसे दौड़ा नहीं जाता। मुल्ला रूमी फरमाते हैं बूढ़ा होके तो भेड़िया भी नेक हो जाता है। कहां के जाओ, तुम्हें बुला रहा है। कहा नहीं जी मेरे अब्बा जी ना आप अंदर रह के अल्लाह अल्लाह करते। उसने कहा उसे अल्लाह अल्लाह याद आई है, अब अल्लाह अल्लाह याद आई है, कुछ गुनाह ऐसे हैं जो रब माफ नहीं करेगा। फरमाया वो जितनी मर्जी नमाजें पढ़े, जितने मर्जी रोजे रखे, जितनी मर्जी नफल पढ़े, सारा कुछ कर ले, लेकिन अल्लाह कभी हुसैन के गुस्ताख को माफ नहीं करेगा, कभी नहीं माफ करेगा। इसलिए कि जो हुसैन का बेअदब है वो दरअसल रसूल पाक का बेअदब है, अल्लाह उसे माफ करेगा। उस जालिम में उसने जुल्म किया। अभी 6 साल ही तो गुजरे थे, 6 साल हुए सिर्फ। इब्ने साद भेजा बेटे को, कहा जा अब अपने बाप को जाके क्या तुझे मुख्तार बुलाता है, बात सुने आके। डर गया। मैंने कहा जालिम बुज़दिल होता है। कहने लगा उससे जाके कहो मैं नहीं आ सकता, बीमार हूं। उसने कहा चलो वो नहीं आ सकता तो हम तो जा सकते हैं ना, हम तो जाएंगे ना। इब्ने साद ने भेजे 10-12 बंदे, फरमाया जाओ जिंदा ना लेके आना मेरे पास जिंदा ना लेके आना। गए, बेटे को हफ्स को गिरफ्तार करके खड़ा कर दिया और जनाबे ये जो इब्ने साद था इसको भेजा, कहा जब तुम इस तक पहुंचो ना तो जाके गर्दन मारना इसकी, और मुझे उसकी वजूद नहीं देखना, सिर्फ कटा हुआ सर देखना है। गए, जाके उसको पुकारा, का मुख्तार ने भेजा है मारने के लिए। कहने लगे मुख्तार मुझे नहीं मार सकता, मेरा यार है। इब्ने साद कहता मुख्तार मुझे मार सकता, मेरा यार है। उन फौजियों में से एक फौजी कहने लगा अगर तू मोहम्मद के नवासे को मार सकता है तो तुझे भी तेरा यार मार सकता है सल्लल्लाहु अलैहि। अगर तू रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे को कत्ल कर सकता है, तूने नबी का हया नहीं किया, वो यारी का हया क्यों करे? तूने जुल्म किया है, अब देख तेरा हाल क्या होता है। गिरफ्तार कर लिया, मिन्नतें करता रहा। तारीख इब्ने साद को बता रही थी कि इब्ने साद
تو ہاتھ باندھتا ہے، پاؤں پکڑتا ہے. ذرا یاد کر میدان کربلا، میدان کربلا تجھے اپنی باری آئی ہے تو تو ہاتھ باندھتا ہے. میدان کربلا یاد کر، حسین نے بھائی کی بھی لاش اٹھائی تھی، حسین نے جوان بیٹے کی میت بھی اٹھائی تھی. 6 مہینے کا علی اصغر بھی اس کی گود میں دم توڑ گیا تھا. اس کی بیٹیاں پیچھے تھی، بہن پیچھے تھی، بھانجیاں پیچھے تھی، بھتیجیاں پیچھے تھی، لیکن حسین نے ایک بار بھی ہاتھ نہیں باندھے. یہ کون ہے اٹا ہوا، غبار سے پھٹا ہوا، ہزاروں کوفیوں کے درمیان وہ اکیلا ہی ڈٹا ہوا. یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. فرمایا یہ وہ میدان کربلا بھی یاد کرنا. تو ظالم تھا نا، معافیاں مانگ رہا ہے. حسین رسول پاک کے نواسے تھے، ایک بار بھی معافی طلب. دیکھ منظر یاد کر، ابن سعد کا ایک ہی بار میں سر قلم کیا، ایک ہی بار میں. امام حسین پہ تو پہلے 82 زخم لگے تھے تلوار کے، 82 زخم تلوار کے، نیزوں کے، اور کئی نیزوں کی انیاں امام حسین کے وجود میں ٹوٹ گئی تھی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ڈٹے رہے، جمے رہے، بڑی دیر کے بعد پہلے ہی بار میں گر گیا. ابن سعد کا کٹا ہوا سر پہنچا تو بیٹا کھڑا تھا. مختار سقفی نے کہا کہ تیرا باپ میں نے مار دیا ہے. کہنے لگا کوئی مزہ نہیں رہا زندگی میں. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے تمہیں بھی مار دیتے ہیں. پھر مزہ نہیں رہا تو مار دیتے. کاٹ دیا سر اس کا بھی، دونوں سر کاٹے، تشت میں رکھے، اور مدینہ منورہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کے چھوٹے بھائی تھے، جناب علی کی دوسری زوجہ کے بیٹے تھے، جناب علی کے صاحبزادے ان کے پاس بھیجے اور بھیج کے کہا کہ لو ابن سعد کا سر حسین کا بدلہ ہے اور اس کے بیٹے کا سر علی اکبر کا بدلہ ہے. جب محمد بن حنفیہ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا یہ کمینوں کے سر میرے بھائی کے سر کا بدلہ ہو ہی نہیں سکتے. یہ کہاں حسین کا بدلہ ہو سکتے ہیں؟ وہ حسین ابن علی، وہ حسین ابن علی. حسین ابن علی کی شان رفت کوئی کیا جانے، حسن جانے، علی جانے، نبی جانے، خدا جانے. وہ حسین ابن علی کہ باپ جنہ دا ہر میدان اندر لڑدا رہا سی کل ایمان بن کے، ماں جنہ دی سجدۃ النساء ہوئے تے نانا عرش تے جاوے مہمان بن کے. فرمایا یہ حسین کا بدلہ ہو سکتے ہیں؟ وہ خولی بن یزید، خولی بن یزید جس نے امام حسین کا سر کاٹا تھا. پتہ چلا نا، دیکھیں نا امام حسین کو کتنے موقع ملے تھے کربلا سے جانے کے. پہلے موقع پر ہی اور بن یزید نے کہا کہ امام آپ جانا چاہیں تو میں رستے کھول دیتا ہوں، آپ تشریف لے جائیں. امام حسین نے فرمایا میں علی کا بیٹا ہوں، دوڑوں گا نہیں، میں دوڑوں گا نہیں، میں نہیں جانے والا. خولی بن یزید دوڑ گیا، کوفہ چھوڑ کے دوڑ گیا اور کسی دور دراز علاقے میں جا کے ڈیرا لگا لیا. پھر وہاں سے واپس آیا، کسی نے کہا امن ہو گیا آجا، آ گیا دوبارہ کوفے. مختار کو پتا چلا کہ آ گیا ہے، پھنس گیا ہے، گھر پہنچ گیا ہے. اس کی بیوی جو تھی نا خولی بن یزید کی، بڑی محبت کرتی تھی نبی پاک کے خاندان کے ساتھ، حضور کے خاندان کے ساتھ بڑی محبت کرتی تھی. اور محبت والوں کا انداز پتہ کیا ہے؟ رنگے چمن پسند، نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. یہ انداز ہے، انداز محبت یہ ہے کہ نبی پاک کا غلام نہ ہو، سگا چچا بھی ہو تو مانتے نہیں، غلام نہ بنے، سگا چچا بھی ہو تو مانتے نہیں. اور نبی پاک علیہ السلام کا غلام ہو، چاہے حبش کا رہنے والا بلال ہی کیوں نہ ہو، سردار مانتے ہیں. یہ انداز محبت ہے. وہ بیوی بڑی محبت کرنے والی تھی، اس نے پیغام بھیجا، اس نے کہا آ گیا ہے گھر. بندے بھیجے، کہا جاؤ خولی کو پکڑ کے لاؤ. مختار نے کہا جلدی لاؤ. حکمران نے حکم دیا، لاؤ پکڑ کے. گئے گھر کے اندر گئے تو چھپ گیا. چھپا کہاں؟ ٹوکرے کے نیچے. میں نے کہا ظالم بزدل ہوتے، ایک ٹوکرے کے نیچے چھپ گیا. بیوی سے کہنے لگا، ان سے کہنا میں گھر کوئی نہیں، ان سے کہو میں گھر نہیں. بیوی کہنے لگی چلو ٹھیک ہے. دروازے پہ گئی تو کہنے لگے ہم خولی بن یزید کو گرفتار کرنے آئے ہیں. منہ سے پکار کے کہنے لگی گھر کوئی نہیں، منہ سے، اور ہاتھ کے اشارے سے کہنے لگی وہ ٹوکرے کے نیچے چھپا ہوا ہے. منہ سے کہنے لگی کوئی نہیں گھر، تاکہ سن لے اندر، سن لے.
मुंह से कहने लगी कोई नहीं, हाथ के इशारे से कहने लगी छुपा हुआ टोकरे के नीचे। गए, जाके टोकरा हटाया, अपने पास बहुत सारी दौलतें और जायदादें वो सारी दे दी। कहने लगा ये मेरे पास कितना पैसा है, ये बहुत से कागजात हैं, ये कितने जेवरात हैं, ले लो, मुझे छोड़ दो। उन्होंने कहा वो हुकूमत किधर है जिसके लिए तुमने हुसैन का सर काटा था? किधर है वो तुम्हारे तख्त, और किधर गई वो तुम्हारी सल्तनतें, और किधर गई वो तुम्हारी दौलत और इक्तदार, और किधर है वो तुम्हारा असला जिसकी बुनियाद पर तुमने रसूल पाक का खून मैदान करबला में बहाया था, वो हमारे सामने लेके आ। कहने लगा ये थोड़े से इनामात जो मैंने इकट्ठे किए थे, ये दुनिया की गंदी दौलत, इसके लिए मैंने मैदान करबला में इमाम हुसैन का मुबारक सर, मुबारक तन से जुदा किया था, ले लो, मुझे छोड़ दो। उन्होंने कहा ना दुनिया में ले तुझे छोड़ेंगे और ना अल्लाह ही तुझे कयामत के दिन छोड़ेगा। गिरफ्तार करके लाए, गिरफ्तार करके लाए। मुख्तार ने कूफे के बाजारों के अंदर ऐलान किया कि आओ बाहर निकलो, तुम्हें बताऊं। हुसैन इब्ने अली का खानदान गिरफ्तार करके इन्हीं कूफे की गलियों में फिराया गया था ना, यही घुमाया गया था, आओ तुम्हें दिखाऊं खुदा का इंतकाम और अल्लाह तबारक व तआला का इंसाफ तुम्हें दिखाऊं, आओ मैदानों में निकलो, घरों से बाहर आओ। मुख्तार सकफी अगरचे बंदा बाद में ये भी ठीक ना निकला, लेकिन बाज़-ओ-क़ात मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह अपने दीन का काम अपने नाफरमान से भी ले लिया करता है। उसने काम लेना हो फासिक से भी ले लेता है। अल्लाह ने ले लिया काम, निकलो मैदानों में, निकले बाहर, चौक भर गए, गलियां भर गई, कूफे के मोहल्लात भर गए। मुख्तार ने कहा लोगों 6 साल पहले की तारीख भी ज़हन में रखना, और आज का दिन भी तुम कभी मजेबो खौली बिन यजीद है कि ये नारे लगाता था कूफे की गलियों में कि मैंने हुसैन का सर काटा है, मैंने हुसैन का सर काटा। तुम्हारे सामने खड़े, पूछो पूछो इससे। उससे पूछा भी तूने हुसैन का सर काटा? कहने लगा जी मैंने तो बिल्कुल नहीं काटा था, मैं तो इनाम के लिए नारे लगाता था, मैंने तो नहीं काटा। उसने कहा चलो अभी करते हैं तेरा बंदोबस्त। जख्म लगाए, जख्म लगाए, तलवार के साथ इसके वजूद पर जख्म लगाए, और जब निढाल हो गया, खून बह गया, जमीन पे गिर गया, तो मुख्तार ने कहा इसके वजूद को आग लगा दो, जिंदा को जला दो। जब वो जल रहा था, राख उड़ रही थी, लोग कह रहे थे कि देखो याद रखना अल्लाह ने रस्सी ढीली कर दी थी, अब रब ने रस्सी खींची है, तो देखो खुदा से बड़ा किसी का इंसाफ नहीं है। किस अंदाज में इमाम हुसैन के कातिल को शिमर जिल जोशन, मैंने कहा था 10 मुहर्रम के दिन जब मुख्तार के लोग इसके पीछे भागे तो मदीना मुनव्वरा तक गया, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से भी मिला, उन्होंने पानी भी पिलाया, पानी भी पिलाया। कहने लगा इमाम साहब लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। फरमाया मेरा सारा घर उजाड़ दिया, मैं तुझे भूल सकता हूं? कहा फिर पानी क्यों पिलाया है? फरमाया बंद करना तुम्हारा काम है और दुश्मनों को पिला देना ये हमारे खानदान का रिवाज है। फरमाया मैंने मेरा सारा घर उजाड़ दिया, तुझे कभी भूल सकता हूं? भूल ही नहीं सकता। लेकिन चूंकि हमारे घर का कोई मिजाज ही थोड़ा मुनफरद है, हमारा कोई अंदाज ही थोड़ा मुख्तलिफ है। शिमर दौड़ता इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगा पनाह, मुझे पनाह मिलेगी? आपने फरमाया जैसे अल्लाह पनाह ना दे उसे बंदा भी नहीं दे सकता। तेरे पास अब चारा कोई नहीं, इसलिए कि अब तुझे देखे ना, याद रखना जालिम दौड़ते हैं ना, जब जालिम दौड़ते हैं तो पनाह मांगते फिरते हैं, जब इनका तूती बोलता है तो कहते हैं हम चुमा दिगरे नेस, हमारे जैसा कोई और है ही। हम कायल नहीं है वो वाली शहादत बयान करने के जिसमें कहते हैं हाय हुसैन तो सकीना तो ज़ैनब। हमारे बुजुर्गों ने हमें ये सबक, हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया कि इमाम हुसैन की शहादत इस तरह बयान करो कि नौजवानों में जज्बा जिहाद पैदा हो, औरतें सब्र का पहाड़ बन जाए, इस तरह शहादत हम वो वाली। लेकिन एक बात जरूर ज़हन में रखें, ये जो लोग कहते हैं ना बड़े मजलूम थे पानी नहीं आ सका, मेरे से हवाला देखे जिसने देखना है, मेरे से हवाला देखे, मेरे से। हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में थे तो थोड़ी सी जगह खोद के ना इमाम हुसैन ने तो खंदक खोदी। खंदक खोदना अरब का रिवाज था, मदीने में भी खंदक खोदी गई, उसका नाम ही जंगे खंदक। तो खंदक खोद के ना आग जलाई जाती थी, ये हिफाजत का एक जरिया था ताकि दुश्मन ना आए। तो इमाम हुसैन ने अपने खेमे के सामने खंदक खोद के उसमें आग जलाई ताकि पर्दा रहे, औरतों के पास कोई दुश्मन ना आए। तो एक शख्स सामने खड़ा होकर कहने लगा हुसैन तूने दुनिया में ही आग जला ली है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, कहने लगा आगे तो आग मिलेगी, यहां जला ली है।
تو امام حسین کہنے لگے میں حکم دیتا ہوں آگ کو کہ تجھے ابھی پکڑ لے. لوگ کہتے ہیں مظلوم تھے, میں حکم دیتا ہوں آگ کو تجھے ابھی پکڑ لے. یہ لفظ امام حسین نے کہے. میں 3 کتابیں تو میری لائبریری میں ابھی ہیں جن میں حوالہ ہے, 3 کتب سے, اور آج کل پرسوں کی کتاب نہیں, سینکڑوں سال پرانی. جب کہا نا میں حکم دیتا ہوں تو وہ آدمی گھوڑے سے نیچے گرا, گھوڑے سے نیچے گرا, اور گھوڑے کی رکاب کے اندر اس کا پیر الجھا. گھوڑا ڈر کے اتنا دوڑا کہ جا کے اس آدمی کو آگ میں پھینک دیا. امام حسین کے سامنے جل کے مر گیا. یہ حسین ابن علی ہے. یہ ابھی حکم دیتے تو فرشتے ابھی آ جاتے, یہ ابھی بات کرتے تو ساری دنیا کی فوجیں ابھی اکٹھی ہو جاتی. یہ ابھی حکم دیتے تو ابھی آ جاتے. اور سنو, اگر جناب اسماعیل کے لیے دمبا آ سکتا ہے تو وہ تو حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے, اور یہ تو مصطفیٰ کی اولاد ہے, ان کے لیے کیا کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن امام حسین نے پسند کیا تھا کربلا کے جہاد کو, اس کو پسند کیا تھا مولا علی نے, وہ اپنی پسند پہ تھے. کوئی آدمی اس طرح نہ بیان کرے کہ بڑے مظلوم تھے تو بڑی مشکل میں تھے تو بڑا روتے تھے بڑے, اور کوئی شخص ایسی بات. یہاں تو تماشا لگ گیا ہے, تماشا لگ گیا ہے. ایک وہ ہے جو آج کل کہہ رہے بس جی وہ تو 2 شہزادوں کی جنگ تھی, انہیں بھی شرم نہیں آتی, اور ایک ممبروں پہ چڑھے ہوئے ہیں, چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں, سر پہ ٹوپی کوئی نہیں, بازاری سا انداز ہے. کبھی دوڑ کے ادھر جاتے ہیں, کبھی بھاگتے ہیں, کبھی کہتے ہیں اونچا بولنا, پیروں پہ کھڑا ہونا, یہ لوگ بیان کریں گے امام حسین کی بات, یہ لوگ بیان کریں. بیبیوں کے مسائل پڑھ رہا ہوں, وہ اور بیبیاں ہوتی ہیں جو ہائے ہائے کرتی ہیں, واہ ویلا کرتی ہیں. یہ میرے نبی کا خاندان ہے, یہ میرے نبی کا خاندان ہے, نبی کا خاندان. میں حوالہ دکھاؤں گا, مجھ سے سنو حوالہ. حضرت سیدہ زینب نے سارے جنازے دیکھے, بھتیجوں کو, بھانجوں کو, سب کو شہید ہوتے دیکھا. عورتیں ڈرتی میت کو ہاتھ نہیں لگاتی, چیختی ہیں بیبیاں. لیکن حضرت جناب زینب نے پتہ کیا دیکھا تھا, وہ سننا ذرا. امام حسین کی لاش مبارک کربلا میں پڑی تھی, اور امام حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا گیا تھا, اور وہ بیبیوں کے سامنے خالی سر چڑھ رہا تھا, اور سینکڑوں میل کا سفر کر کے دمشق کے بازاروں سے گزرتا وہ سر گیا. آج میں سر کی بات نہیں کرتا, سر کی. آپ مرد ہیں, جوان ہیں سارے, یہاں کسی کا کٹا ہوا ہاتھ پھینک دیا جائے نا, ہاتھ تو لوگ چیخے مار کے دوڑ جائیں گے, بلکہ ہاتھ تو دور رہا, کسی کی انگلی کاٹ کے یہاں پھینکی جائے تو لوگ چیخے مار کے مرد دوڑ جائیں گے. لیکن کٹا ہوا سر دیکھا, لاشیں دیکھے. یزید کا دربار آیا, بی بی صاحبہ کو نا ایسے عورتوں نے اپنے حالے میں لیا ہے. سیدہ زینب وہاں بیٹھ گئیں, تو جب بولا نا یزید دربار میں, کہنے لگا کہ دیکھو اللہ نے عزت والوں کو عزت دی, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور میرے مخالفین کا کیا حشر ہوا جب اس نے دیکھے نا, ایک آدمی مجبور ہے, مقہور ہے, اتنا لمبا سفر ہے, غربت ہے, پیاس ہے, بیماری ہے, کیا انداز ہے. جب اس عالم میں یزید کے دربار میں اس نے گستاخی کی امام حسین کی. یہاں لوگ کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو, کہ کیوں نہ کچھ کہیں, جو سیدنا امام حسین کے بارے میں بات کرے گا زبانیں کھینچیں گے اس کی, جو صحابہ کے بارے میں بات کرے گا ہم کرنے دیتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی, گستاخی کرنا, بے ادبی کرنا, یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو تم بے ادبی پھیلا رہے ہو. سنو, جب اس نے بے ادبی کی تو سیدہ زینب چپ نہیں رہی, بلکہ حضرت زینب بولی اور کھڑی ہوئی, اور آپ نے تلاوت کی قرآن مجید کی, اور آیتیں پڑھی, کہنے لگی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ. اور آپ فرمانے لگی یزید تو کہتا ہے تیرے مخالفین پسپا ہو گئے, تجھے عزت ملی. آپ فرمانے لگے یہ تیرا دربار ہے نا, یہ تیرا سجا ہوا ہے نا, تیرا اس وقت ڈنڈا چلتا ہے نا. فرمانے لگی چند سال ٹھہر جا, تیرے اوپر لوگ لعنتیں برسائیں گے. اور فرمایا جب جمعے پڑھے جائیں گے تو لوگ میرے حسین کے نام کے خطبے پڑھیں گے. فرمایا آج یہ تیرا دربار ہے نا. حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے, وہ کہتے ہیں میرے قریب ایک نابینا صحابی بیٹھا تھا, سنو حوالہ میں دکھاؤں گا. کہنے لگے میرے قریب اس وقت یزید کے دربار میں ایک نابینا صحابی بیٹھے تھے. جب بی بی زینب نے یہ بات کی نا تو وہ نابینا صحابی میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے نعمان علی آ گئے, یہ تو علی کی آواز ہے, علی آ گئے. جبریل علی بول رہے ہو جیسے حکمت کے گوہر رول رہے ہو
دمشق میں وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہو جیسے. کہنے لگے علی آ گئے، علی، یہ تو علی کی آواز ہے. جناب نعمان بن بشیر کہنے لگے نہیں، علی جب بولتے تھے تو بڑا رنگ ہوتا تھا، ابھی تو زینب کھل کے بول ہی نہیں رہی، ابھی تو زینب ستائی ہوئی ہے، ابھی تو زینب زخم کھا کے آئی ہے، ابھی تو زینب پیاسی ہے. کاش زینب تر و تازہ ہوتی تو زینب خطبہ پڑھتی تو علی کی طرح گرجدار آواز نکلتی.